السلام علیکم۔ اس سے پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے صحرائے عرب کے ریگزاروں میں توحید کی صدا گونجی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کا خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اس کہانی کے اگلے باب کی طرف، اور یہ کہانی جیسا میں نے پہلے بتایا تھا بیس کرتی ہے رضا اصلان کی بک نو گاڈ بٹ گاڈ کے اوپر۔ اس ویڈیو سیریز میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک برڈز آئی ویو دوں گا، جس طرح سے ہم کبھی ہیلی کاپٹر یا جہاز میں مختلف آبادیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ کو مختلف آبادیاں نظر آتی ہیں، اس میں چلنے پھرنے والے انسان نظر آتے ہیں۔ آپ ان انسانوں کی انڈیویجول کہانیاں تو نہیں جان سکتے، لیکن وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، کس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اچھا خاصا آپ کو اندازہ مل جاتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو سیریز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسلام کی تاریخ میں بننے والی جو اسلام کی تاریخ کی ڈائریکشن تھی، اس کے علاوہ جو اسلام میں مختلف سیکٹس بنے، جیسے کہ شیعہ سیکٹس، اور پھر شیعہ سیکٹس میں مزید سب سیکٹس بنے، اور اسی طرح جو اسلام کی سیاسی تاریخ تھی اس کا ایک برڈز آئی ویو دینے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بلکہ یقیناً اس میں تمام چیزوں کو میں کور نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوں گی، اور شاید میں ان کو اس ویڈیو میں کور نہ کر سکوں، کیونکہ اسلام کی تاریخ بہت طویل ہے اور بہت پیچیدہ ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد کی دنیا میں، جہاں طاقت، سیاست اور عقیدے نے ایک نئی اسلامی دنیا کو جنم دے دیا تھا۔ عباسی خلیفہ مامون اپنے تخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک کے بعد ایک عالم دین کو گھسیٹ کر لایا جاتا۔ ان سب سے ایک ہی سوال کیا جاتا تھا، یہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ جو ان میں سے جواب دیتا کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے، وہ اپنے گھر جانے کے لیے آزاد ہوتا، اور اس کے بعد وہ عباسی بادشاہت کے زیر انتظام مدارس میں تعلیم دینے کا بھی اہل سمجھا جاتا۔ لیکن اگر کوئی اس بات سے انکار کر دیتا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کو کوڑے مار کر عباسی بادشاہ کے زندان میں ڈال دیا جاتا۔ اب ایک اور بوڑھے عالم دین کی باری تھی۔ اس کو گھسیٹ کر عباسی بادشاہ مامون کے سامنے لایا گیا۔ اس سے بھی وہی سوال دہرایا گیا، بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل تھے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت عجیب سا سوال ہے کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن اس سوال کے جواب میں بہت اہم سیاسی اور فلسفیانہ کانسیکوینسز تھے۔ سب سے پہلے میں فلسفیانہ کانسیکوینسز کی بات کرتا ہوں۔ عباسی بادشاہت کا زمانہ وہ تھا جس وقت مسلمان اور کرسچنز کے درمیان بہت زیادہ بحث مباحث ہوا کرتے تھے، اور یہ فلسفیانہ قسم کے بحث مباحث ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کرسچن مدلل نے مسلمان مدلل سے کہا کہ تم لوگ ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں، کیونکہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم لوگ 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ٹرینیٹی پر، تثلیث کے عقیدے پر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں اور ہم 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم لوگ بھی تو 2 خداؤں پر ایمان رکھتے ہو، ایک تمہارا اللہ اور دوسرا قرآن، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ قرآن بھی ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ٹائم لیس ہے، تو اس طرح قرآن بھی خدا کی ہمیشگی میں شریک ہو گیا، اس طرح تم لوگ بھی تو 2 خداؤں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آرگیومنٹ کو معتزلہ نے بہت زیادہ سیریس لیا، اور یہاں سے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قرآن شریف خدا کی مخلوق ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن شریف کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات کے مطابق تخلیق کیا، کریٹ کیا، تو وہ خدا کی مخلوق ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ٹریڈیشنل علماء تھے، جن میں حضرت امام احمد ابن حنبل سر فہرست تھے، جو ان ٹریڈیشنل علماء کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت، یعنی صفت کلام کا حصہ ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کیا، وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن شریف کو بھی تخلیق نہیں کیا گیا، وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی صفت کلام ہے،
اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھ کے جو ٹریڈیشنل علماء تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن کو خدا کی مخلوق مان لیا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ قرآن شریف ٹائم لیس نہیں ہے، بلکہ وہ حالات اور واقعات کے ساتھ خدا کی جس طرح دوسری مخلوقات تخلیق ہوئیں اسی طرح قرآن شریف کو بھی تخلیق کیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی قرآن کی انٹرپریٹیشنز کے دروازے کھل جائیں گے اور حکمران قرآن شریف کو اپنا سیاسی ٹول بنا لیں گے، اور جہاں ان کو جیسے ضرورت پڑے گی اس طرح وہ قرآن شریف کی کسی بھی آیت کو اپنے حق میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انٹرپریٹ کریں گے۔ تو یہ تھی اس کی سیاسی اہمیت، یہ تھا اس سوال کا سیاسی فائدہ، جس کی وجہ سے عباسی بادشاہوں نے مہنہ کو، یعنی علماء سے اس سوال کے پوچھنے کو کہ وہ قرآن شریف کے مخلوق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، اپنے علماء کے پاسنگ ٹیسٹ ایک طرح سے بنا لیا۔ جو عالم اس بات سے ایگری کرتا تھا صرف وہی عباسی بادشاہوں کے مدرسوں میں پڑھا سکتا تھا۔ یہ سلسلہ جس کو مہنہ کہا جاتا ہے یہ تقریباً 15 سال تک جاری رہا، لیکن آخر میں جیت ٹریڈیشنل علماء یعنی امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھی علماء کی ہوئی، اور اس کے بعد معتزلہ کو، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، ان کو ہیریٹک ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ معتزلہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج سعودی عرب میں جو سلفی لوگ موجود ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں، ان کے نظریے پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف کی کسی بھی طرح کی انٹرپریٹیشن کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ یہ حدیث کو بھی کسی طرح سے بھی انٹرپریٹ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بہت مشہور حدیث ہے کہ دجال اپنے گدھے پر آئے گا جس کے لمبے لمبے کان ہوں گے اور ہوا میں اڑا کرے گا، آج بہت ساری مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اصل میں یہ F-16 جہاز کی طرف یا جو بھی فائٹر پلینز ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو نارمل پلین بھی، لیکن خاص طور پہ فائٹر پلین ایسا لگتا ہے کہ ایک گدھے سے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن سلفی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر حدیث میں گدھا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب دجال گدھے پر ہی آئے گا جو کہ اڑتا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو حنفی لوگ ہیں وہ ایک لمیٹڈ قسم کی انٹرپریٹیشن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک طرح سے امام احمد بن حنبل اور معتزلہ کے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ وہ بھی کوئی شتر بے مہار قسم کی انٹرپریٹیشن پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی حد تک انٹرپریٹیشن کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدے کی۔ اب ذرا میں واپس آتا ہوں ہسٹری کی طرف، جہاں تک میں نے ہسٹری کو بیان کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے فتنے نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لیکن حضرت امام حسن کے پاس ان کی سیاسی طاقت بھی خاصی کمزور تھی۔ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ سیاسی طور پہ، فوجی طور پہ خاصے مستحکم تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک طرح کا معاہدہ کر لیا، جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد کسی نہ کسی طرح کی کنسلٹیشن ہوگی، مسلمانوں کا اگلا خلیفہ مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک کنسلٹیشن سے چنا جائے گا۔ بہرحال اس طرح سے جناب معاویہ نے امیہ ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھ دی، لیکن حضرت معاویہ کے خاندان کو اقتدار کے لیے زیادہ عرصہ نہیں مل سکا۔ خاص طور پر کربلا کی بربریت اور درندگی کے بعد عراق کے لوگ اور مشرق کے لوگ خاص طور پر بنی امیہ سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ان کی اسی نفرت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف ایک کامیاب بغاوت برپا کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے امیہ ڈائناسٹی کے امیہ خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کر دیا، پورا مساکر کر کے رکھ دیا۔ ان میں سے صرف ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن امیہ تھا، وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح اسپین بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور عبد الرحمن نے اسپین قرطبہ میں جا کر امیہ ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ امیہ ڈائناسٹی جو مسلمانوں کی اسپین میں حکومت بنی تھی، جس کو قرطبہ امپائر کہا جاتا ہے، یہ کسی نہ کسی صورت 1492 تک قائم رہی، جس کے بعد فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے مسلمانوں کی اس حکومت کو اسپین سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ادھر عراق میں
بنو عباس جنہوں نے خود کو اہل بیت اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا کلیم کر کے بادشاہت حاصل کی تھی، ان کا بھی جو رویہ اصلی اہل بیت کے ساتھ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ رہا، وہ کچھ قابل رشک داستان نہیں ہے۔ ویسے تو بنو عباس کی بغداد میں یہ حکومت 1258 AD تک منگولوں کی انویژن تک قائم رہی، لیکن 10th سینچری میں بنو عباس کے بادشاہ بہت ویک ہو چکے تھے، سیاسی طور پہ یہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایرانی بوئید ڈائنیسٹی کے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، جو کہ عباسی بادشاہوں کو ایک طرح سے اپنا پپٹ بنا کر خود رول کیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ بوئید ڈائنیسٹی ایرانی شیعہ تھی، اس وجہ سے یہ لوگ براہ راست خود حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے۔ انہوں نے اس وجہ سے عباسی خاندان کے بادشاہ کو اس کے نام کا خطبہ جاری کرتے رہے، اس کو تخت پہ بٹھا کے رکھا، لیکن بہرحال وہ ایک اصل میں پپٹ ہوا کرتا تھا، رول اصل میں بوئید ڈائنیسٹی کا تھا۔ کربلا کے واقعے کے 4 سال بعد کوفہ کے مقام پر کچھ لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خود کو توابون کا نام دیا، یعنی توبہ کرنے والے۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین کی قربانی کو ٹریبیوٹ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ماتم کیا۔ دراصل اس ندامت اور شرمندگی کے اظہار کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے خط پر خط لکھ کر حضرت امام حسین کو مدینہ سے کوفہ آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بس حضور آپ یہاں پہنچیں، یہاں باغیوں کی جماعت تیار ہے، آپ یہاں پہنچیں گے اور ہم یزید کے خلاف اقدام کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین کوفہ کے لیے نکلے تو یزید نے ان لوگوں کو تو ڈرا دھمکا کر اپنے وعدوں سے مکرنے پر مجبور کر دیا، اور جب حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ پہنچے تو یہ لوگ ڈر کر چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور حضرت امام حسین کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اپنی اس بزدلی اور کمزوری پر ایک طرح سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار تھا، اور اسی اظہار کے لیے انہوں نے ماتم کیا۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا ڈاکیومنٹڈ ماتم ہے جو حضرت امام حسین کی قربانی کے لیے کیا گیا، اور پھر اسی ماتم کی ریچول کو ڈیولپ کرتے کرتے انہی ریچولز کے اوپر ایک پورا نیا فرقہ وجود میں آیا جس کو ہم شیعہ فرقہ کہتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد وہاں سے ان کے صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا، جو کربلا سے واپس مدینہ منورہ پہنچ سکے تھے۔ حضرت زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو شیعہ لوگوں نے حضرت امام حسین کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین کو اپنا اگلا امام تسلیم کر لیا۔ لیکن حضرت امام زین العابدین کے انتقال کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں شیعہ تقسیم ہو گئے۔ جو ان کی مین باڈی تھی، جو میجورٹی تھی، انہوں نے زین العابدین کے بیٹے الباقر کو اپنا اگلا امام تسلیم کر لیا۔ لیکن ایک چھوٹی میجورٹی تھی، اسی مین باڈی میں سے ایک چھوٹی سی شاخ ٹوٹی، جنہوں نے امام باقر کے بجائے امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے جن کا نام زید الشاہد تھا ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ اور اسی طرح اور یوں یہ جو چھوٹی سی برانچ تھی جو زید الشاہد کو اپنا امام مانتی تھی، یہ چھوٹی سی برانچ زیدی شیعہ کہلائی، اور یہ اسی مین شیعہ باڈی جو مین میجورٹی شیعہ باڈی تھی اسی میں سے نکل کے ایک چھوٹی سی برانچ الگ ہوئی جس کو زیدی شیعہ کہا جاتا ہے۔ آج جو یمن کے شیعہ ہیں جو خود کو ہوتی کہتے ہیں، جن کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، یہ ہوتی اصل میں زیدی شیعہ ہیں۔ یہ وہی شیعہ ہیں جو کہ حضرت امام باقر جو کہ حضرت امام زین العابدین کے انتقال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے زید الشاہد کو اپنا امام تسلیم کر کے مین شیعہ باڈی سے الگ ہو گئے تھے۔ اور جو دوسری طرف جو مین شیعہ باڈی تھی، یہ اتنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ عربی میں اتنا عشر کہتے ہیں 12 کو، یعنی یہ لوگ 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ کہلاتے ہیں۔ آج جو پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں جو شیعہ ہیں، ان کی بڑی میجورٹی انہی اتنا عشری شیعہ پر مشتمل ہے۔ اور پھر انہی اتنا عشری شیعہ میں سے 7ویں امام کے وقت جب امام جعفر الصادق کا انتقال ہوا تو ان کے 2 بیٹوں میں اسی اتنا عشری شیعہ میں سے ایک اور برانچ ٹوٹ کر نکلی۔ امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام موسیٰ الکاظم تھا، شیعہ کی میجورٹی نے موسیٰ الکاظم کو اپنا امام تسلیم کر لیا، لیکن ایک چھوٹا سا فرقہ تھا جنہوں نے امام باقر کے دوسرے بیٹے، ان کے بڑے بیٹے
اسماعیل کو اپنا امام تسلیم کر لیا. اسی وجہ سے یہ اسماعیلی شیعہ کہلائے. یہ اسماعیلی شیعہ بھی جو مین میجورٹی شیعہ ہیں انہی میں سے ایک چھوٹی سی برانچ ٹوٹ کر الگ ہو گئی. بہرحال یہ جو مین باڈی تھی شیعہ باڈی جس کو اتنا شری شیعہ کہتے ہیں, یہ امام موسیٰ الکاظم ہی کی لائن کے جو ان کے بیٹے اور اس کے بعد ان کے بیٹے تو یہ امام موسیٰ الکاظم ہی کی لائن میں 12ویں امام تک ان کے بیٹوں کو امام مانتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ خلافت عباسیہ جنہوں نے اقتدار حاصل تو یہ کلیم کر کے کیا تھا کہ وہ حضرت علی کی نسل سے, ان کی جنریشن سے ہیں, لیکن ان کا رویہ حضرت امام حسین اور ان کے بیٹوں یعنی ان کی آل اولاد کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ کوئی قابل رشک رویہ نہیں تھا. اور دھیرے دھیرے ان کے حالات اتنے خراب ہونے شروع ہوئے, ان کے تعلقات آپس میں اتنے خراب ہونے شروع کیے کہ جو 10ویں اور 11ویں امام تھے انہوں نے اپنی تقریباً پوری زندگی نظر بندی میں گزاری. اور جب ان کے 12ویں امام آئے تو شیعہ لوگوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ان کو کہیں ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں وہ خلافت عباسیہ کی دسترس سے دور رہیں, اور پھر انہوں نے اپنے 12ویں امام کو غیبت میں بھیج دیا. اور آج تک شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی جو 12ویں امام تھے وہ آج تک غیبت میں ہیں, غائب ہیں, اور یہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے, اور یہی امام مہدی ہیں جو کہ آ کے مسلمانوں کو لیڈ کریں گے اور ایک بار پھر اس دنیا کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے.